معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ملت اسلامیہ کی قسمت دین سے وابستہ فرمائی۔ اس امت کی جو قسمت ہے، نصیب ہے، وہ دین سے وابستہ ہے۔ جس قدر اس کی دین سے وابستگی ہے، اسی قدر زندگی کے مارکوں میں اس کی کامیابی ہے۔ جس قدر اس کا دین سے تعلق ہے، دین پر اعتماد ہے، دین کی سچائی کا یقین ہے، اسی قدر اسے زندگی کے مارکوں میں، زندگی کے نقشوں میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس کی قسمت اللہ نے دین سے وابستہ کر رکھی۔ یہ ملت اسلامیہ دیگر اقوام سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے نصیب، اس کی قسمت، اس کے لیے مدد اور نصرت کے وعدے، اس کی کامیابی، اس کی عزت، اس کا عروج، یہ سارے اس کے نصیب اس کے دین سے وابستہ اللہ نے فرما دی۔ اب دین سے اس کی وابستگی کس قدر سچائی پر ہے، واقعیت اور حقیقت کے ساتھ ہے، اور کس قدر سچائی اور حقائق کے ساتھ اس دین پر اسے یقین ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا صورت، ظاہر ہے آگ کی تصویر سے آپ تپش تو نہیں حاصل کر سکتے، وہ تو جب اس کی حقیقت ہوگی تب اس کے اندر اس کی تاثیر ہوگی۔ اگر نمک کے اندر نمکین پنا نہیں، اس سے دوسرا پتھر زیادہ قیمتی۔ صرف صورتاً مسلمان ہے اور حقیقت سے خالی ہے۔ بتائیے نا، صرف پانی کی تصویر سے آدمی سیراب ہو جایا کرتا ہے؟ اسی پانی سے آدمی سیراب ہوگا جو واقعی پانی ہوگا، اسی کھانے سے اس کی بھوک مٹے گی جو واقعی کھانا ہوگا، اور اسی سے توانائی ملے گی۔ مسلمان کی فتح اور نصرت، ثابت قدمی اور کامیابی، عزت اور عروج اسی اسلام کے ساتھ ہوگا جو واقعتاً اسلام ہوگا۔ اس کے ساتھ اللہ کی مدد، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اس کے ساتھ اس کی کامیابی ہے۔ سورت سیب پڑا ہے، اس سورت میں کلر اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میز پہ ایک حقیقی سیب پڑا ہے جو صورتاً سیب ہے، اس میں کشش نہیں، تاثیر نہیں، توانائی نہیں، خوشبو نہیں۔ اور جو حقیقی سیب ہے وہ اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، خوشبو رکھتا ہے، اس میں توانائی ہے، اس کی رنگت میں بھی کشش ہے۔ سبحان اللہ۔ اس روئے زمین پر جب بھی مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ زندگی کے مارکوں میں آیا، اس نے اللہ کی مدد اور نصرت اپنے ساتھ ضرور دیکھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اس دین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ مدد اور نصرت اس ذات کا وعدہ ہے
جب بھی یہ دین کی حقیقت کے ساتھ میدان میں آیا، ہماری زندگی میں کچھ حقائق ہیں جو اپنی حقیقت رکھتے ہیں. فرمایا تمہاری اولاد ایک حقیقت ہے، تمہارے والدین ایک حقیقت ہے، تمہارے گھر والے، اہل و عیال، بیوی بچے ایک حقیقت ہے، تمہاری مال و دولت، اس سے تمہارا تعلق وہ ایک حقیقت ہے، تمہاری تجارتیں، تمہارا معاش، تمہارا کاروبار، تمہاری فیکٹریاں، تمہارے کارخانے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادًا، یہ ایک حقیقت ہے. تمہارا گھر، تمہاری رہائش گاہ، تمہارے بنگلے، تمہاری کوٹھیاں، تمہارا اسٹیٹس، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ گھر ایک حقیقت ہے. فرمایا یہ حقیقت ہیں ساری، ان سے تمہارا تعلق بھی ہوتا ہے، تمہیں ان سے محبت بھی ہوتی ہے، تمہیں ان سے فکر بھی ہوتی ہے، لیکن خیال رکھنا اللہ کی محبت کی بھی ایک حقیقت ہے، اللہ کے رسول کی محبت بھی ایک حقیقت ہے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا وہ بھی ایک حقیقت ہے. اگر ان ساری چیزوں کی محبتیں، اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، اگر یہ چیزیں غالب آ گئیں، پھر تمہاری پستی اور ذلت کے دن شروع ہو گئے، پھر تمہاری رسوائی اور ذلت کے دن شروع ہو گئے، اس لیے کہ تم اسلام کی حقیقت سے خالی ہو، صورتاً ہو. تمہارے پاس تمہاری زندگی میں یہ حقیقتیں غالب ہیں، اور تم ایمان سے تمہارا تعلق صورتاً ہے، اسلام سے تمہارا تعلق محض ایک صورت کی حد تک ہے، حقیقت سے خالی ہو، پھر انتظار کرو رسوائی کا، ذلت کا، پستی کا، پھر انتظار کرو. یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا تعلق ہماری زندگیوں میں ان کا تعلق ہے. لیکن اگر واقعی کوئی مسلمان ہے اور واقعی کوئی ایمان والا ہے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ان ساری چیزوں پہ غالب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، آپ نے بتایا کہ تمہاری تعداد بہت ہوگی. کہا یا رسول اللہ، جب قومیں ہمیں لقمہ تر سمجھ کے ہم پہ حملہ آور ہوں گی اور ایک سے بڑھ کر ایک ہم پہ حملہ آور ہو رہا ہوگا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری طاقت تھوڑی ہوگی؟ فرمانے طاقت نہیں تھوڑی ہوگی، لیکن تمہارے اندر اسلام کی، ایمان کی روح ختم ہو جائے گی. تمہاری حیثیت اس کچرے کی سی ہوگی جو سیلاب کے اوپر ہوتا، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. غصہ کا غصہ السیل، بہنے والا دریا، اس کے اوپر آنے والا کچرا، بہت بھی کچرا ہو تو وزن کوئی نہیں ہوتا. کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا دشمن کے دل سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس زمین پر جب بھی مسلمان اپنی ایمان اور قوت کے ساتھ رہا ہے، کفر اس کے سامنے تھر تھر آتا ہے، خوف زدہ، مرعوب، بلکہ قرآن تو کہتا ہے دہشت زدہ ہو جاتا ہے. مسلمان کی ایمان سے خوف زدہ، اور کیوں نہ ہو خوف زدہ، سبحان اللہ. مسلمان اللہ کے دین کے لیے جب جان کی بازی لگانے آگے بڑھتا ہے تو شہادت اس کا مطلوب اور مقصود ہوتا ہے. اور وہ شخص جان بچانے کے لیے اپنے بادشاہ، اپنے حاکم کے حکم کی اتباع میں نکلتا ہے، دونوں میں کیا مقابلہ ہے؟ دونوں میں کوئی جوڑ نہیں. فرمایا تمہاری تعداد تو بہت ہوگی
لیکن ایمان سے خالی. کہا یا رسول اللہ وہ ہوگا کیسے؟ فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا, وہن. کہا یا رسول اللہ یہ وہن کیا بلا ہے؟ فرمایا حب الدنیا, حب الدنیا, دنیا کی محبت. کیا دنیا کی محبت ہوتی ہے؟ قرآن نے بتا دیا. اولاد, معاش, گھر, اسٹیٹس, تجارت, زندگی کی خوشحالی, زندگی کے مزے, یہ حقیقتیں تم پر اتنی غالب آ جائیں گی تمہارے اندر سے ایمان کی روح نکل جائے گی, اللہ سے ملاقات کا شوق ختم ہو جائے گا, اللہ سے ملاقات کا شوق ختم ہو جائے گا, تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی, تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے, تم دنیا کے حرص و ہوس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے, اور یہ تمہاری رسوائی شروع ہو جائے گی, یہ تمہاری ذلت ہے, یہ ہے تمہاری پستی کا آغاز. حب الدنیا و کراہیت الموت, موت سے ڈرنے لگو. اور دنیا کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر محبت جو ہوتی ہے اس پر غالب آ جائے گی. اب بتائیے نا, آج اسلام کی کس سطح پہ ہم کھڑے ہیں؟ کس سطح پہ ہیں؟ جو کچھ تھوڑی بہت عبادت بھی ہے میرے عزیزو, اس میں جان کا ہے. آج تو مسلمان اسلام کے جو چند رسوم پہ عمل کرتا ہے وظیفے کے طور پہ کرتا ہے, وظیفے کے طور پہ, کہ دنیا اور اچھی ہو جائے, دنیا اور اچھی ہو جائے. اور سبحان اللہ, جو واقعی ایمان والے ہوتے ہیں وہ دنیا بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی آخرت اور اچھی ہو جائے. وہ دنیا بھی اس خاطر کرتے ہیں کہ آخرت اور اچھی ہو جائے. اور آج مسلمان جسے اپنے اسلام اور ایمان پر اعتماد نہ رہا, وہ کچھ اسلام کے رسوم پہ عمل بھی کرتا ہے لیکن اس لیے کہ دنیا ذرا اچھی ہو جائے. اس کا محور, اس کا مرکز, اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پستی اور ذلت کی وجہ یہ ہے تمہاری کمزوری کی اصل وجہ کہ تمہاری قسمت ایمان سے تھی, اسلام سے تھی اور حقیقت کے ساتھ تھی. آج حقیقت سے مسلمان خالی ہو گیا. ایسا ہے بادام ہے, بیچ میں گیری کوئی نہیں ہے, چھلکا ہے, کثرت ہے, لیکن ایمان کی حقیقت اسلام کی روح سے خالی ہے. اس لیے کہ سچا ایمان اسلام تو آخرت کا شوق پیدا کرتا ہے, اور قرآن نے اس کی ایک تصویر کھینچی ہے. سچے مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم, اگر تم اللہ کا دین چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا یحبہم ویحبونہ, جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے. ساری محبتیں پیچھے, اللہ کی محبت سب سے آگے. یحبہم ویحبونہ, ان کی نشانی کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین, مسلمانوں کے لیے ان کا دل بڑے نرم ہوں گے. مسلمانوں کے لیے ان کے دل بہت نرم مہربان. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, لیکن کافروں سے, ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے لیے بڑے سخت ہوں. یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں مال کیا ہوتا ہے, عزت کیا ہوتا ہے, جان بھی قربان کر دیتے. زمانہ کیا کہے گا, دنیا کیا کہے گی, دنیا کو یہ باتیں اچھی لگیں گی یا نہیں لگیں گی؟
ولا یخافون لومۃ لائم، انہیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہو۔ اللہ کریم فرما رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خوبیاں جس شخص کو نصیب ہو جائیں اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرے اور جس سے بھی محبت ہے اللہ کی خاطر ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں نرمی ہے، رحمت ہے، شفقت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مسلمان کا اللہ سے تعلق، اس لیے کہ اس کا تعلق ایمان سے، رشتے سے ہے۔ نرم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان، ہاں عزت علی الکافرین، کافر کے لیے جب تک وہ کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، اس کے دل میں ان کے لیے نرمی نہیں ہے، اور یہ سختی اور نرمی اللہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو محبت بھی اللہ کی خاطر کرے، کسی سے بغض اور نفرت بھی اللہ کے لیے رکھے، دے بھی اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روک رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کمالی ایمان پر، کمالی ایمان پر ہے۔ جس قدر ایمان کی عظمت ہوگی اسی قدر کفر سے نفرت ہوگی، جس قدر ایمان کی عظمت اور محبت ہوگی اسی قدر کفر اور شرک کی گندگی سے نفرت ہوگی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جب ایمان بے قیمت ہو جائے گا پھر کفر سے مناسبت، کفر کی زندگی سے مناسبت، کفار سے مناسبت ہونے لگ جائے گی۔ تو اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں، یہ ایمان کی حقیقت ہے، یہ ایمان کے علامات ہیں کہ واقعی یہ ایمان حقیقت کے ساتھ ہے۔ بشر المنافقین، بشر المنافقین، اللہ کریم کہہ رہا ہے ان منافقوں کو بتا دو، خوشخبری دے دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ اور کیوں لگاتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ، اس امید سے لگاتے ہیں کہ ان سے تعلق رہیں گے تو ہمیں عزت ملے گی۔ بتائیے کوئی مسلمان ایمان اور اسلام کی حقیقت پہ ایمان رکھتا ہو اور وہ اللہ کی قدرت اور طاقت پہ اعتماد اور یقین ہو تو وہ عزت اور فلاح اور کامیابی کے لیے کسی کافر کا سہارا لے سکتا ہے اور ان سے امید رکھ سکتا ہے۔ وہ تو اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے۔ تو آج میرے عزیزو، جن حالات سے آج ملت اسلامیہ شکار ہے، جن حالات سے گزر رہی ہے، اس میں جو سب سے خطرے کی چیز ہے کہ آج مسلمانوں میں عمومی طور پہ مردہ ضمیری ہے۔ ایسا لگتا ہے ضمیر مر چکا ہے، اور اس بے ضمیری کا نتیجہ یہ ہے جو ایمان کا تقاضا پورا کرے، جو شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرے، جو ایمان اور اسلام کے تقاضے پورے کرے، انہیں وہی اچھے نہیں لگتے، وہی اچھے نہیں لگتے، اور انہیں کے بارے میں جسے کہیں کہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو اصل تو ان افکار کی خرابی ہے، سوچ خراب ہو گئی، فکر خراب ہو گئی، ذہنیت خراب ہو گئی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط وہ لوگ بتائیں گے جو مرد عورت کی تمیز نہیں کر سکتے،
وہ ہمیں بتائیں گے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. ان ذرائع پہ ہمارا اعتماد ہوتا ہے. کفار کے ذرائع پہ اعتماد ہوتا ہے جن کے اندر تو یہ صلاحیت بھی نہیں کہ مرد عورت کی تمیز کر سکے. ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. تو میرے عزیزو، قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ اس وقت بھی وہ مسلمان جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. مسجد اقصی کا مسئلہ، بیت المقدس کا مسئلہ، غزہ کی اور فلسطین کی زمین کا مسئلہ، یہ وہ مقدسات ہیں جو تمام امت اسلامیہ کے مقدسات ہیں. صرف غزہ کے مسلمانوں کے مقدسات نہیں، پورے ملت اسلامیہ کے یہ مقدسات ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اور بقول ان کے سبحان اللہ، اللہ نے ایسا حوصلہ دیا، ایسے ثابت قدمی دی، ایسا ایمان دیا. کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں قبول فرمایا. اس آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قبول فرمایا ہے. ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بہنیں قبول ہوئی. اور رسوائی تو ان مسلمانوں کی ہے جن کے دلوں میں آج ان کے لیے غم نہیں اور محبت کے جذبات نہیں، مدد اور نصرت کے جذبات نہیں. بربادی تو ان مسلمانوں کے لیے. وہ مسلمان جو ان قربانیوں کے ساتھ بھی اللہ پر فیصلے پہ راضی ہیں اور ان کا اللہ پہ اعتماد اور بڑھ رہا ہے، ان کے تو اللہ کی پتہ نہیں کیا درجے اور کیا مقامات ہیں. وہ قربانیاں جو کہ صحابہ کی تاریخ میں ہم پڑھا کرتے ہیں، آج غزہ کی زمین پہ ہمیں وہ قربانیاں نظر آ رہی ہیں اور وہ جذبات بچوں کے اور بچیوں کے اور ماؤں کے نظر آ رہے ہیں. یہ ایمان اس تاریخ میں پھر اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں دکھایا ہے. واقعی میرے عزیزو، جان دینا آسان نہیں ہوتا. جان دینا آسان نہیں ہوتا اللہ کے لیے. ان کے لیے دنیاوی خوشحالی کے راستے بند نہیں تھے. انہیں کہتے تھے اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے مقدسات سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے نظریے سے دستبردار ہو جاؤ، تمہیں خوشحالی مل جائے گی، تمہیں خوشحالی مل جائے گی. انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اپنے مقدسات اور اپنے عقیدے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ وہی لوگ ہیں نا، وہی لوگ. تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے. اگر وہ اسی طرح ایمان کے تقاضے پورا کرتے رہے تو انشاءاللہ خیر ضرور نکلے گی. آزمائشیں آتی ہیں لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس خلیج کے زمین پر جو یہ ناسور پیدا ہوا تھا، اللہ رب العزت اس ناسور کے انجام کا اللہ نے فیصلہ کر لیا. انشاءاللہ. ہم تو ظاہری اسباب دیکھتے ہیں نا، بس اوقات ہم تو ظاہری نقشوں کو دیکھتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ رومی پھر ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے تو مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ رومی اتنے شکست خوردہ، وسائل کچھ نہیں اور پھر غالب آ جائیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ پیشن گوئی فرمائی اس لیے کہ قرآن نے بتایا، اور وہ ہو کے رہا. دیر سویر ہوتی ہے لیکن جب ایمان والا اپنی ایمان کی حقیقت کے ساتھ اور اسلام کی روح کے ساتھ اللہ کی خاطر آیا کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. اللہ کی مدد اور نصرت کی اس ایمان والے کے لیے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل تو وہ ہوتی ہے جس کی تمنا اللہ کے نبی نے کی. ایک صورت تو اللہ کی مدد اور نصرت کی وہ ہوتی ہے جس کی تمنا اللہ کے نبی نے کی. اور وہ کیا تمنا کی؟ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اپنے راستے میں شہادت دے دے. ایک تو اللہ کی مدد اور نصرت کی یہ شکل ہوتی ہے کہ انہیں مقبول شہادتیں مل جاتی ہیں
اور دوسری اللہ کی مدد اور نصرت لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایمان کی بہار، ایمان کے جذبات، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا ایمان، اس کی فضا عام کر دیتے ہیں، اس کی فضا عام کر دیتے ہیں، اور یہ جذبات پھر زندہ ہو جاتے ہیں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں کے اندر موت کا خوف ہوگا اور دنیا ان کی مطمع نظر بن جائے گی. ہمیں ایمان کی برکت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اللہ کی خاطر جان دے رہے ہوں گے، جو اللہ کے راستے میں جان دینا اپنی سعادت سمجھیں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اندازہ ہے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے جسم کے، اتنے جسم کے ٹکڑے ہوئے کہ ان کی بہنا کے لیے ان کی لاش کا پہچاننا مشکل ہو گیا. اور اس غزوے میں اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، چچا کے اتنے ٹکڑے ہوئی ہے، آخر کار اس نے انگلیوں کے پوروں سے اپنے بھائی کو پہچانا. اتنے جسم کے ٹکڑے ہوئے، لیکن بتائیے یہ کوئی ذلت کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آ کر خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے چچا کو صرف شہید نہیں بنایا بلکہ شہیدوں کا سردار بنایا، سید الشہداء. تو میرے عزیزو، اللہ کی مدد اور نصرت کی شکل یہی ہے کہ اللہ کے ہاں جان قبول ہو جائے، زندگی قبول ہو جائے، یا اللہ رب العزت ایمان کی فضا عام کر دے. اللہ رب العزت یہ ایمان کی حقیقت اور یہ اسلام کی روح ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.